السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں CNN، میں ہوں زین الحسن۔ میں ہوں انزلا عرفان۔ ناظرین، چینی وزیر خارجہ وانگ ای کی فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے اہم ملاقات ہوئی ہے۔ چینی وزارت خارجہ کی جانب سے جاری بیان میں وانگ ای کا یہ کہنا تھا کہ پاکستانی فوج قومی استحکام کا ستون ہے، پاک چین دوستی تعاون کی مضبوط محافظ ہے۔ پاکستانی فوج نے ہمیشہ دونوں ممالک کی قیادت کے درمیان طے پانے والے اہم اتفاق رائے پر عمل درآمد کی بھرپور حمایت کی ہے۔ چینی وزارت خارجہ کے مطابق فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے کہا کہ چین پاکستان کا آہنی دوست ہے اور دونوں ممالک ہمیشہ ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں شریک رہے ہیں۔ چینی وزیر خارجہ وانگ ای کی فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے اہم ملاقات پر چین کی وزارت خارجہ کا بیان آ گیا ہے۔ پاک چین اسٹریٹجک شراکت داری چٹان کی طرح مضبوط ہے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کا پاکستان کی معاشی اور سماجی ترقی میں قیمتی تعاون پر چین کی قیادت سے اظہار تشکر۔ چینی وزیر خارجہ نے پاک فوج کو قومی استحکام کا ستون اور پاک چین دوستی کی مضبوط محافظ قرار دے دیا۔ چینی وزیر خارجہ وانگ ای کی فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے اہم ملاقات میں چین کی وزارت خارجہ نے بیان جاری کر دیا۔ چینی وزیر خارجہ وانگ ای کا فیلڈ مارشل سے ملاقات میں کہنا تھا کہ پاک فوج نے ہمیشہ دونوں ممالک کی قیادت کے درمیان طے پانے والے اہم اتفاق رائے پر عمل درآمد کی بھرپور حمایت کی ہے۔ وانگ ای کا کہنا ہے کہ چین نے ہمیشہ اپنی پڑوسی سفارتکاری میں پاکستان کو اولین ترجیح دی ہے۔ وقت کے کڑے امتحانات کے باوجود پاک چین تعلقات مزید مضبوط ہوئے ہیں۔ چینی وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ چین پاکستان کی علاقائی سالمیت اور قومی سلامتی کے تحفظ میں بھرپور تعاون جاری رکھے گا۔ چینی وزارت خارجہ کے مطابق ملاقات میں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا کہنا تھا کہ چین پاکستان کا آہنی دوست ہے۔ چین کے ساتھ دوستانہ تعلقات قائم رکھنا پورے پاکستانی قوم کا متفق کا موقف ہے۔ پاکستانی فوج انسداد دہشت گردی اور سیکیورٹی تعاون کو فعال طور پر فروغ دینے کے لیے تیار ہے۔ آرمی چیف کا کہنا تھا کہ پاکستان میں چینی اہلکاروں، منصوبوں اور اداروں کی حفاظت یقینی بنانے کی کوشش جاری رہے گی۔ پاکستان اور بنگلہ دیش نے سفارتکاروں اور حکومتی اہلکاروں کے لیے ویزا کی شرط ختم کرنے اور MOU پر دستخط کر دی ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی بنگلہ دیش کے مشیر خارجہ توحید حسین سمیت دیگر اعلیٰ حکام سے ملاقاتیں ہوئی ہیں۔ ملاقاتوں میں پاک بنگلہ دیش تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اظہار کیا ہے۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے امیر جماعت اسلامی بنگلہ دیش ڈاکٹر شفیق الرحمان سے ان کی رہائش گاہ پر ملاقات کی ہے، ان کی خیریت دریافت کی اور صحت و سلامتی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے ڈاکٹر شفیق الرحمان کی سیاست، تعلیم اور سماجی بہبود میں مثبت خدمات کو سراہا۔ اس موقع پر جماعت اسلامی بنگلہ دیش کے نائب امیر عبداللہ محمد طاہر اور دیگر رہنما بھی موجود تھے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے ڈھاکہ میں بنگلہ دیش کے مشیر خارجہ توحید حسین اور کامرس ایڈوائزر شیخ بشیر الدین سے بھی ملاقات کی، جس میں پاک بنگلہ دیش تعلقات مزید مضبوط بنانے، دو طرفہ تجارت، سرمایہ کاری، سارک کی بحالی، فلسطین اور روہنگیا کے مسئلے کے حل سمیت علاقائی اور عالمی امور پر بھی بات چیت کی گئی۔ پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان 6 مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط بھی ہوئے، جس میں سفارتکاروں اور حکومتی اہلکاروں کے لیے ویزا کی شرط ختم، دونوں ممالک کی فورن سروس اکیڈمیوں کے درمیان معاہدہ، ایسوسی ایٹڈ پریس آف پاکستان اور بنگلہ دیش سنگ باز سنگ سطح کے درمیان معاہدہ شامل ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی 300 انسانی جانیں بچانے والی گلگت بلتستان کے ہیروز کو اسلام آباد آنے کی دعوت۔ وسیعت خان انصار اور محمد خان کو وزیر اعظم شہباز شریف کی ہدایت پر اسلام آباد میں دعوت دی گئی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف ہیروز کو خصوصی انعام دیں گے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ملک سمیت پورے قوم کو گلگت بلتستان کے ان ہیروز پر فخر ہے۔ تینوں نے فرض شناسی کی اعلیٰ مثال قائم کی ہے۔ مانسون کی نئی اسپیل سے سیلابی صورتحال پیدا ہو گئی ہے۔ لاہور، راولپنڈی، اسلام آباد، فیصل آباد سمیت پنجاب میں موسلادھار بارشیں ہوئیں، پانی گھروں اور دکانوں میں داخل ہو گیا، ظفروال میں قبروں میں شگاف پڑ گئے۔ مرید کے فورٹ عباس چھتیں اور درخت گرنے کے واقعات رونما ہوئے۔ دریائے ستلج کے سیلابی رحلوں سے قصور، اوکاڑا، پاک پتن اور بہاول نگر میں فصلیں تباہ، کئی دیہاتوں کا رابطہ منقطع ہو گیا۔ بارشوں سے کئی پروازیں منسوخ اور تاخیر کا شکار ہو گئیں۔ لاہور میں موسلادھار بارش کے بعد وقفے سے رمجھم جاری ہے۔ اسلام آباد، راولپنڈی میں بھی بادل جم کر برسے۔ راول ڈیم کے سپل ویز کھول دیے گئے۔ بھارا کو اٹھال چوک زیر آب، جیلے میں نالا بنہا بفر گیا۔ فیصل آباد میں پانی گھروں اور دکانوں میں داخل، گاڑیاں بھی پھنس گئیں۔ مرید کے فورٹ عباس میں چھت اور درخت گرنے سے ایک شخص جاں بحق، ماں بیٹا زخمی ہو گئے۔ ظفروال میں شہر خاموشہ ڈوب گیا، کئی قبروں میں شگاف پڑ گئے۔ دریا ستلج میں بہاؤ 1,29,000 کیوسک، جبکہ پانی کی سطح 21 فٹ بلند ہو گئی۔ سیلابی ریلوں سے قصور، اوکاڑا، پاک پتن، بہاول نگر کی آبادیاں زیر آب، فصلیں تباہ ہو گئی۔ چشتیاں میں متعدد بند ٹوٹ گئے۔ فلڈ ریلیف
کیمپ قائم, سینکڑوں افراد اور مویشیوں کو ریسکیو کر لیا گیا. پسرور کے نالا ڈیک میں توخیانی, منچن آباد, لیا اور کروڑ لال ایسن سیلابی ریلے سے فصلیں تباہ ہو گئیں. تونسا میں کوہ سلمان میں بارشیں, نالا سنگھڑ میں پل کے پشتے کٹاؤ سے ٹوٹنے لگے. دریائے سندھ گڈو بیراج میں اونچے درجے کا سیلاب, گھوٹکی میں بند ٹوٹ گیا. کشمور میں فصلیں زیر آب آ گئیں. بھارتی دریائے توئی میں اونچے درجے کے سیلاب کی وارننگ, دریائے چناب بھپڑنے سے گجرات اور سیالکوٹ کو خطرہ ہو سکتا ہے. سیلاب متاثرین کی مدد میں سرگرم پاکستان رینجرز پنجاب کا ہنگامی ریسکیو آپریشن. پاکستان رینجرز پنجاب کا دیگر اداروں کے ہمراہ سرحدی علاقوں میں سیلاب متاثرین کے لیے ریسکیو آپریشن جاری ہے. ضلع قصور کے علاقے گنڈا سنگھ والا میں پنجاب رینجرز کے اہلکاروں نے سیلاب میں پھنسے افراد کو مال اسباب سمیت محفوظ مقام پر منتقل کیا. سیلابی صورتحال کے پیش نظر رینجرز اور دیگر ریسکیو اداروں کے ساتھ مسلسل رابطے میں ہیں. موسیٰ خیل میں طوفانی بارش اور تیز ہوا نے تباہی مچا دی ہے. پی ٹی ایم اے کے مطابق موسیٰ خیل میں طوفانی بارشوں کے ایک گھر مکمل منہدم جبکہ 30 گھروں کو جزوی نقصان ہوا ہے. اسی حوالے سے مزید تفصیلات حاصل کریں گے. بیورو چیف کوئٹہ عبدالجبار ہمارے ساتھ موجود ہیں. عبدالجبار، کیا بتایا جا رہا ہے نقصانات کے متعلق؟ جی شکریہ. بالکل یہ بلوچستان کے علاقہ موسیٰ خیل ہے جہاں پر گزشتہ شب جو ہے موسیقار بارشوں کا سلسلہ شروع ہوا, جس کے بعد جو ہے پہاڑوں سے جو سیلابی ریلا تھا وہ جو ہے شہری علاقوں میں داخل ہو گیا, جس کے نتیجے میں سیلابی ریلے سے 30 گھر جو ہے 30 گھروں کو جزوی طور پر نقصان پہنچا ہے پی ڈی ایم اے حکام کے مطابق, جبکہ ایک گھر کو جو ہے مکمل طور پر وہ ڈیمیج ہو چکا ہے. تاہم پی ڈی ایم اے کی ٹیمیں چاہے وہ کوہ پہنچ چکے ہیں, وہاں پر امدادی کارروائیوں کا سلسلہ شروع کر دیا گیا, جبکہ پی ڈی اے حکام کا یہ کہنا ہے کہ نقصانات کا جائزہ لیا جا رہا ہے, مزید بھی نقصانات کا خدشہ ہے. تاہم اس حوالے سے اب جائزہ لیا جا رہا ہے اور امدادی کارروائیوں کا سلسلہ بھی جاری ہے. امدادی کارروائیوں کا سلسلہ جاری ہے. بہت شکریہ آپ کا. صدر مسلم لیگ نون محمد نواز شریف سے عوام کی والہانہ محبت کا اظہار. مری میں سیاحوں نے صدر مسلم لیگ نون کے ساتھ تصاویر بھی بنوائیں. اس موقع پر سیاحوں کا کہنا تھا کہ پاکستان کی ترقی خوشحالی میں نواز شریف کا کردار ناقابل فراموش ہے. سیاحوں نے دوران ملاقات اظہار مسرت کرتے ہوئے کہا کہ یقین نہیں آ رہا کہ قائد عوام اس وقت ہمارے درمیان موجود ہے. صدر نون لیگ نواز شریف سے عوام کی والہانہ محبت کا اظہار. مری میں سیاحوں نے صدر نون لیگ کے ساتھ تصاویر بنوائیں. اس موقع پر سیاحوں نے کہا پاکستان کی ترقی خوشحالی میں نواز شریف کا کردار ناقابل فراموش ہے. سیاحوں نے دوران ملاقات اظہار مسرت کیا اور کہا کہ یقین نہیں آ رہا کہ قائد عوام اس وقت ہمارے درمیان موجود ہیں. اور ناظرین، وفاقی حکومت کا گاڑیوں کے ٹوکن ٹیکس بڑھانے کا فیصلہ. وفاقی کابینہ نے منظوری دے دی ہے. ویسٹ پاکستان موٹر وہیکل ایکٹ میں ترامیم کی منظوری ہے. پرائیویٹ، کمرشل، پبلک ٹرانسپورٹ سب کے ٹوکن ٹیکسز بڑھائے جائیں گے. وفاقی حکومت کا گاڑیوں کے ٹوکن ٹیکسز بڑھانے کا فیصلہ. وفاقی کابینہ کی جانب سے اس کی منظوری دے دی گئی ہے. ویسٹ پاکستان موٹر وہیکل ایکٹ میں ترمیم کی منظوری دی گئی ہے. پرائیویٹ، کمرشل، پبلک ٹرانسپورٹ سب کے ٹوکن ٹیکسز بڑھائے جائیں گے. وفاقی حکومت کی جانب سے گاڑیوں کے ٹوکن ٹیکسز بڑھانے کا فیصلہ کیا گیا ہے. وزیراعلیٰ مریم نواز شریف کی اوساکا میں ایکسپو ایسوسی ایشن کے منتظم اعلیٰ سے ملاقات ہوئی ہے. دوران ملاقات وزیراعلیٰ مریم نواز نے ورلڈ ایکسپو 2025 کے تھیم کو سراہا ہے. منتظم اعلیٰ کو پنجاب کے دستکاریوں بالخصوص اجرک کے بارے میں آگاہ کیا گیا. اس موقع پر مریم نواز کا کہنا تھا کہ پاکستان کے پیویلین پر 1.2 ملین وزٹر کی آمد دنیا کی پاکستانی مصنوعات میں دلچسپی کا منہ بولتا ثبوت ہے. وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کے اوساکا میں ایکسپو ایسوسی ایشن کے منتظم اعلیٰ سے ایک اہم ملاقات ہوئی. اس ملاقات کے دوران وزیر اعلیٰ مریم نواز نے ورلڈ ایکسپو 2025 کے تھیم کو سراہا. منتظم اعلیٰ کو پنجاب کے دستکاریوں کے بارے میں بھی آگاہ کیا گیا ہے اور اس موقع پر مریم نواز کا کہنا تھا کہ پاکستان کے پیویلین پر 1.2 ملین وزٹر کی آمد دنیا کی پاکستانی مصنوعات میں دلچسپی کا منہ بولتا ثبوت ہے. اسی بارے میں بات کرتے ہیں. فصیح اللہ ہمارے ساتھ ہیں. جی فصیح، بتائیے اس ملاقات بارے. جی بالکل، جیسا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز جاپان کے دورہ پر ہے، انہوں نے اوساکا میں ایکسپو ایسوسی ایشن کے منتظم اعلیٰ سے جو ہے ملاقات کی ہے. ملاقات میں انہوں نے ورلڈ ایکسپو 2025 کے جو تھیم ہے جس کو ڈیزائننگ فیوچر سوسائٹی فار آور لائفز کے سراہا ہے، اور ایکسپو ایسوسی ایشن کے منتظم نے جو ہے ایکسپو آمد پر وزیر اعلیٰ پنجاب کا شکریہ ادا کیا ہے. ایکسپو ایسوسی ایشن کے اعلیٰ حکام نے وزیر اعلیٰ پنجاب کی دلچسپی کو خوش آئند قرار دیا ہے، جبکہ مریم نواز نے پنجاب کی دستکاریوں بالخصوص اجرک
ब्लू पार्टी के बारे में जो है आगाह किया। इसी तरह सरजमीन पंजाब जो है उसमें जो कुदरत के खजानों से मालामाल है, ऐसा कहना था मरीम नवाज का। उन्होंने कहा कि दुनिया के सामने उनके तमाम जो कुदरत के खजाने पंजाब में मौजूद हैं उनको पेश करना चाहते हैं, जबकि पंजाब के हुनरमंद दस्तकारियों को बेमिसाल नमूनों में बदलने से मालामाल है। जबकि पाकिस्तान के पवेलियन पर 102 जो है वो मिलियन की आमद दुनिया की पाकिस्तानी मसनूआत में दिलचस्पी का मुंह बोलता सबूत है। शुक्रिया फसीउल्लाह, आप इस बारे में अपडेट कर रहे थे। सीनियर वज़ीर सिंध पीपल्स पार्टी सिंध के इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी शर्जिल इनाम मेमन कहते हैं कि पीपल्स पार्टी की सूबाई हुकूमत अवामी खिदमत और तरक्याती कामों के मैदान में अपनी रिवायत को मजीद आगे बढ़ा रही है। सिंध के हर जिले में तरक्याती मनसूबों का जाल बिछा दिया गया है। सेहत के शोबे में सूबा भर में नेटवर्क कायम है, जहाँ अमराज़ क़ल्ब से मुताल्लिक़ तमाम इलाज मुफ्त किए जा रहे हैं। इसी हवाले से जानेंगे ब्यूरो चीफ हैदराबाद आफ्ताब अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। मजीद क्या कहा गया शर्जिल इनाम मेमन की जानिब से, आफ्ताब बताइएगा। रावल हाउस राहू की हैदराबाद में ये जो शर्जिल इनाम मेमन को जो है नई जिम्मेदारियां मिलने के बाद पीपल्स पार्टी की जो है डिजिटल मीडिया विंग और जो दीगर ओहदेदारान हैं जो इंफॉर्मेशन के हवाले से मुंसलिक हैं, उनका इजलास बुलाया गया, जिसमें शर्मिला फारूकी समेत दीगर ओहदेदारों ने शिरकत की और इस बात पर जोर दिया गया कि जैसे दीगर जमातों की जो है मुनज़्ज़म तरीके से अपने पार्टी प्रोजेक्ट्स और हुकूमती प्रोजेक्ट्स को जो है मुहिम चलाई जाती है, उनके हवाले से प्रोमोशनल चीज़ें वो जो है सोशल मीडिया पर वो आवेज़ा की जाएंगी और साथ साथ जो है जो पार्टी का एक इमेज है उसको भी बेहतर किया जाएगा, पार्टी के इमेज को बेहतर बनाया जाएगा। बहुत शुक्रिया आफ्ताब। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का रोड कटिंग की मद में खर्च की गई रकम की तहकीकात का हुक्म। कराची के 20 टाउन म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को सुई गैस ने रोड कटिंग की मद में 13 अरब 43 करोड़ रुपए दिए हैं। दस्तावेजात मंजर आम पर आ गई हैं। इसी बारे में बात करते हैं हमीद सुमरो से। जी हमीद बताइए। जी हाँ, वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने रोड कटिंग की मद में खर्च की गई रकम की तहकीकात का हुक्म दे दिया है। कराची के तकरीबन 20 टाउन म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है उनको सुई गैस ने रोड कटिंग की मद में 13 अरब 43 करोड़ रुपए दिए। दस्तावेजात के मुताबिक जो टाउन म्यूनसिपल कॉरपोरेशन न्यू कराची है उसको 3 अरब 55 करोड़ रुपए रोड कटिंग की मद में मिले। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की तरफ से पूछने पर बताया गया कि पेंशनर्स जो है वो रोड कटिंग जो है 700 रुपए उसके पैसे जो है उनको दिए गए हैं। किसी को कहीं भी टाउन की तरफ से जो है वो नहीं बताया गया। रोड कटिंग जो है उसको बेहतर नहीं किया। शुक्रिया हमीद सुमरो, इस बारे में बता रहे थे। सिंध के वज़ीर बल्दियात सईद गनी के भाई और टाउन चेयरमैन फरहान गनी की इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट समेत दीगर दफात के तहत शर्की कराची के थाने फिरोजाबाद में दर्ज मुकदमे में गिरफ्तारी। पुलिस ने मुलजिम और दीगर साथियों को स्पेशल मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश करके 1 रोज़ा रिमांड हासिल कर लिया है। वाक़े से मुतालिक फुटेज भी मंजर आम पर आ गई है। वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी के भाई और TMC चनेसर के चेयरमैन फरहान गनी को सरकारी मुलाजिम पर तशद्दुद के इल्जाम में साथियों समेत गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिम के खिलाफ फिरोजाबाद थाने में सरकारी मुलाजिम हाफिज सुहेल अहमद ने मुकदमा दर्ज कराया, जिसमें इंसदाद दहशत गर्दी, इक़दाम कत्ल, जान से मारने की धमकियाँ देने समेत दीगर दफात शामिल हैं। जबकि नामजद मुलजिमों में फरहान गनी के अलावा सिकंदर, शकील चांडियो, कमरुद्दीन और रोहान समेत 20 से 25 शनास अफराद शामिल हैं। मुद्दई के मुताबिक 22 अगस्त को शाहराह फैसल पर फाइबर ऑप्टिक केबल बिछाने के काम की निगरानी पर मामूर था। सपहर 4:45 पर फरहान गनी 3 से 4 गाड़ियों में 20 से 25 अफराद के साथ आया। सड़क खोदने पर इसे मारा पीटा, गालियां दी, असलहा तान कर जान से मारने की धमकियां दी और पेट्रोल पंप की कमरे में बंद कर दिया। पुलिस मोबाइल ने पहुंचकर मुझे छुड़ाया। मुद्दई के मुताबिक जब वो थाने पहुंचा तो मुलजिम वहां भी आ गए। पुलिस अफसर पर मेरे खिलाफ कार्रवाई के लिए दबाव डालते रहे और उसकी मौजूदगी में मुझे धमकियां दी। पुलिस ने फरहान गनी समेत दीगर गिरफ्तार मुलजिमों को स्पेशल मजिस्ट्रेट के रूबरू पेश करके उनका 1 रोजा राहदारी रिमांड हासिल कर लिया। सूबाई वजीर बल्दियात सईद गनी ने भाई की गिरफ्तारी पर एक्स पैगाम में कहा कि अदालतों में अपनी बेगुनाही साबित करेंगे। साथ ही रिपोर्टर राना खालिद के साथ हबीबुल्लाह, GNN कराची।